خوش آمدید ناظرین، آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور ناظرین، رمضان اور میٹرو کے مہمان اسپانسرڈ بائی الصفا اکیڈمی کا یہ آخری پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ آج 30ویں شب لگ چکی ہے اور یقینی طور پر ہم جو ہے اب عید کی خوشیاں منائیں گے اس کے بعد۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ غیبت ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ میرے ساتھ 17 رمضان سے جو ہے وہ رفیق سفر ہیں، میرے ساتھ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، نہ صرف میری بلکہ میرے سننے والے تمام ناظرین کی بھی بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں اور ایک نیا ٹاپک ایک نئے انداز میں بتاتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سمیر احمد صاحب۔ سمیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں، کیسے اللہ کا طبیعت ہے؟ کرم، دعا ہے آپ کی۔ اور ناظرین، آج آخری دن ہے تو میں نے آج 2 شناخواں رکھے ہیں اس آج کی نشست میں۔ محمد ذیشان قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان السلام علیکم۔ اور ذیشان کے ساتھ دوسری نشست پر دنیا نعت کی ایک اور خوبصورت آواز محمد اسامہ قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین محترم، آج کا ٹاپک جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ غیبت ہے، اور یقیناً اس پر جو ہے وہ بات کرنا بنتا ہے، اور اسی لیے میں نے آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا ہے۔ سمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیر بھائی، غیبت چغلی اتنی عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس کا کوئی حل نظر آتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نعمان بھائی، بدقسمتی سے ہم نے غیبت کرنے کو اور چغلی کرنے کو، اپنے سینوں میں بغض پالنے کو، ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ قوم اس بات پر سوچے اور غور و فکر کرے، تفکر کرے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ راتیں، وہ طاق راتیں جن میں اتنے بڑے بڑے انعامات کے اور اتنی بڑی بڑی خوشخبریوں کے وعدے کیے گئے، وہیں پر ایسے لوگ حدیث کے مطابق کہ جو غیبت میں ہیں، جن کے دل میں بغض ہے، جنہوں نے قطع رحمی کی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ کتنی ہی عبادتیں کر رہے ہیں، آپ مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور وہاں آپ کی ماں ہی آپ سے ناراض ہے۔ آپ نے اپنے ہی بھائی کے لیے، سگے بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض اور کینہ جیسی برائیوں کو پیدا کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بجائے اس کے کہ اب یقیناً آپ دیکھیں کہ کل ہو سکتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ ہو اور یہ انعامات کی رات ہوتی ہے، لیکن معاشرہ کس طرف ہوتا ہے؟ ہم شاپنگ میں لگے ہوتے ہیں، ہم بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ تو بالکل ایسا ہے نا کہ آپ نے پورا مہینہ محنت کری، مشقت کری، اور آج اجرت لینے کا وقت ہے، انعام کا وقت ہے، اور اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہیں کہ بھائی آ کر اپنے اپنے انعام لو، اور ہم آج کے دن رب کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بجائے، قیام کرنے کے بجائے، دعائیں کرنے کے بجائے ہم کس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آئیے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ ہم سب نے مرنا ہے اور سب نے مر کر رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو ہم کیا منہ لے کر جائیں گے؟ تو جس طرح ہم نے پورا رمضان جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، آج اگر لیلۃ الجائزہ کل آتی ہے تو ہم یہ تمام مصروفیات اپنی ترک کر کے اپنے رب سے رجوع کریں۔ جو کچھ بھی ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر چکے ہیں، کر سکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب اس کے فضل کو آپ سمجھ لیں ذریعہ بناتے ہوئے اس سے مغفرت طلب کریں، اور دوسری طرف اپنے سینوں کو ہم کینہ سے، بغض سے اور اس طرح کی اخلاقی برائیوں سے پاک کریں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن اپنے ہی سگے بھائی سے کئی سال سے وہ گفتگو نہیں کر رہا، بات نہیں کر رہا۔ بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، اس سے بڑی کیا آپ سمجھ لیں کہ بدبختی ہوگی کہ تمہاری نمازیں ہی قبول نہیں ہو رہی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے دل میں یہ اخلاقی برائیوں کو پالا ہوا ہے جسے آج یہ قوم برائی سمجھ ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں مسجد نبوی میں، اور آپ نے اچانک اعلان کیا کہ جنتی آ رہا ہے، جنتی۔ تمام صحابہ نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک انصاری صحابی، بزرگ صحابی تھے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا، چپل ہاتھ میں لیے مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو سب کو بڑا رشک آیا کہ اللہ کے نبی نے براہ راست اعلان کیا۔ اور پھر اسی طرح اگلے دن نماز کا وقت ہے، حضور اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے پھر سے اعلان کیا کہ جنتی آ رہا ہے، جنتی۔ پھر سے سب نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی انصاری صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا، اور اللہ کے نبی نے دوسرے دن آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت دی۔ پھر تیسرے دن آپ اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائیں،
پھر سے آپ نے اعلان کیا کہ جنتی آ رہا ہے جنتی. سب نے پھر دروازے کی طرف دیکھا تو دیکھا وہی انصاری صحابی داخل ہوئے. اب ایک صحابی بیٹھے تھے جو دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے, اور ان کے جو زہد تھا اور تقوی تھا اس کی مثال نہیں ملتی تھی. وہ بڑے بے چین اور بے قرار ہوئے کہ ہم نے جو بھی کچھ ہم عبادتیں پیش کر رہے ہیں, اللہ کے نبی نے ہمارے لیے تو کبھی 3 دن تک براہ راست اس طرح علی الاعلان ہمیں جنت کی بشارت نہیں دی, لیکن یہ کتنے خوش نصیب ہیں. اب ان کے دن کے اعمال تو ہمارے سامنے ہیں, یہ رات میں ضرور کچھ ایسا کرتے ہیں. تو ان کے پاس گئے اور ایک ہیلا کیا کہ ابا کسی بات پر ناراض ہیں, غصہ ہیں, تو میں آپ کے ہاں 1-2 روز ٹھہرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا کہ تمہارا اپنا گھر ہے, اور انصار جو تھے ان کی مہمان نوازی کے کیا کہنے, تو ان کے گھر رکے اور پھر رات میں چادر سے چھپ کر دیکھنے لگے کہ کب یہ اٹھ کر وہ عمل کریں گے جس سے مجھے یہ پتہ چلے کہ آخر کیوں ان کو 3 دن تک اتنی بڑی بشارت دی گئی. تو دیکھا تو کچھ نہیں کر رہے, سو رہے ہیں. جب آنکھ کھلتی سبحان اللہ الحمدللہ کہتے, اذان فجر ہوتی تو نماز کے لیے چلے جاتے. ایک رات انہوں نے آبزرو کیا, مشاہدہ کیا, پھر دوسری رات مشاہدہ کیا, جب دیکھا کہ یہ تو بالکل ہمارے جیسے ہیں, اور بلکہ نوافل کی ادائیگی کا بڑا اہتمام ہوتا تھا, وہ اس میں بھی اتنے زیادہ پیش نہیں تھے. تو پھر اگلے دن ان کے پاس گئے اور کہا کہ چچا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, ابا غصے میں نہیں ہیں, کوئی ان سے لڑائی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے 3 دن تک آپ کے لیے بشارت دی کہ جنتی آ رہا ہے جنتی. تو آپ کے دن کے اعمال تو ہمارے سامنے تھے, میں دیکھنا چاہتا تھا آپ رات میں کیا ایسا کرتے ہیں. تو انہوں نے, ان بزرگ صحابی نے کہا کہ بیٹا جو کچھ بھی ہے تمہارے سامنے ہے, میرے پلے کچھ بھی نہیں. جب وہ مایوس ہو کر جانے لگے تو ان کو روکا اور کہا آؤ آؤ میں تمہیں اندر کی بات بتاؤں. تو عرض کیا کہ کیا, تو فرمایا کہ میرا دل ہر اہل ایمان کے بغض اور کینہ سے پاک ہے. اللہ, میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی برائی نہیں. تو اللہ اکبر, میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں, مجھ سمیت ہم سب اپنے دلوں کی طرف نگاہ کریں, رجوع کریں, اور ہمارے سینوں میں اگر کسی کے لیے بغض ہے, کینہ ہے, ہم غیبت کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, تو خدارا ہم ان برائیوں سے باز آ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں, بلکہ حدیث کے مطابق کہ جب میزان عمل میں ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ایک شخص دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ میری وہ نیکیاں کہاں گئیں جو میں نے کی تھی, اور یہ کون سے گناہ آ گئے میرے پلڑے میں جو میں نے کیا ہی نہیں تھے. تو فرمایا جائے گا کہ یہ سب وہ نیکیاں تمہاری جو تھیں اٹھا کر اس کو دے دی گئیں جس کی تم غیبت کرتے تھے, چغلی کرتے تھے, جس کا تم حق مارتے تھے, اور اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے پلڑے میں ڈال دیے گئے. اللہ تعالی ہمیں قیامت کی اس رسوائی سے بچائے, اور ہمیں باعمل مسلمان ہو کر اخلاق حسنہ کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا. کیا خوبصورت انداز میں آپ نے اس ٹاپک کو پورا ایکسپلین کیا اور واقعات بھی شامل کیے. ذیشان قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بس رمضان جانے کی ہے, بس آپ کو رمضان مدینہ شریف کی یاد میں ایک کلام آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. شامل کریں. صلی اللہ علیہ محمد. خوشبوئے پیہا آتی ہے, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, یوں سانسیں مہکی مہکی ہے, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں, یوں سانسیں مہکی مہکی ہے, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, مشغول درودوں میں ہوں کبھی, مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی, نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہے, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, رمضان کی بہاریں آئی ہیں, رحمت کا مزدہ لائی ہے, بخشش کا مزدہ لائی ہے, بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, نظریں ہیں
گنبد خضرا پر ہاتھوں میں کھجور مدینے کی افطار کی گھڑیاں آئی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں مدینے کا تذکرہ ہے رمضان کا تذکرہ ہے ہاتھ میں کھجور ہے کیا خوبصورت کلام آپ نے انتخاب آپ کا بڑا خوبصورت اور پھر اسے آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا اسامہ کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں ماشاءاللہ میں بھی ایک مدینہ کے واہ 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 شامل کریں واہ 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 آئیے میرے ساتھ شامل ہو جائیں کلام بہت پیارا ہے پہلی بار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں سبحان اللہ شامل کریں اس کلام کو ماشاءاللہ بولا لو پہ مجھے شاہ بہروں بر مدینے میں بولا لو پہ مجھے شاہ بہروں بر مدینے خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ سرور کونین مہدی عقیدت کے نذران پیش کیے سمیر بھائی اب میں چاہوں گا کہ آخری پروگرام ہے تو الصفہ کا ایک جو ہم پہلے رمضان سے جو 17 رمضان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کو جو ہے تھوڑا سا آپ پورا سمرائز کر دیں کہ ہم نے جتنی گفتگو کی ہے وہ کیا تھی تاکہ ہمارے ناظرین کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اسٹینڈی کا بھی ذکر کر دیا بالکل الصفہ اکیڈمی ایک مکمل نظام تعلیم فراہم کر رہا ہے کہ جہاں پر اعلیٰ معیار کی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں اسلامک ایجوکیشن پراپر انداز سے دی جاتی ہے اور اسلامک ایجوکیشن میں ایک قرآنک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذریعے ہم ناظرہ قرآن اور حفظ القرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور ناظرہ قرآن کمپلسری ہے تمام بچوں کے لیے تجوید کے ساتھ ہم الحمدللہ تمام بچوں کو ناظرہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حفظ القرآن آپشنل ہے ان بچوں کے لیے کہ جو حفظ کرنا چاہتے ہیں اور ناظرہ میں اچھی کارکردگی رکھتے ہیں اور ان کے والدین کی خواہش ہے کہ وہ اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ وہ حفظ بھی کریں دوسری طرف جو اسلامک گرومنگ کی بات ہے اس میں ہم الحمدللہ تربیتی نصاب پڑھاتے ہیں جس میں بنیادی جتنے بھی اصول اسلام نے ہمارے لیے مرتب کیے ہیں وہ الحمدللہ ہم بچوں کو وہ یاد بھی کراتے ہیں ازبر کراتے ہیں اور ہم ان کی پریکٹسز بھی کراتے ہیں یعنی کہ پریکٹیکل کلاسز بھی ان کی ہوتی ہیں کہ نماز ان کو کس طرح سے پڑھنی ہے ان کو روزہ رکھتے ہیں تو اس کی شرائط کیا ہیں لوازم
لوازم کیا ہیں, کیا اس کی سنتیں ہیں, کیا اس کے فرائض ہیں, یہ تمام بنیادی تعلیمات جو ہمیں اسلام فراہم کرتا ہے. تو الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو گروم کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایک پریکٹسنگ مسلم بھی بنائیں, ایک طرف وہ ایک اعلیٰ تعلیم سے بھی آراستہ ہو سکیں اور دوسری طرف ایک پریکٹسنگ مسلم بھی بن سکیں, تاکہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو سکے اور آخرت بھی. اور خود ہمیں دین اسلام نے یہ حکم دیا کہ جب دعا مانگو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اگر ہم اس دعا کو اپنے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کو تعلیم سے آراستہ کریں, تو یہ کاوش الحمدللہ الصفا اکیڈمی پچھلے 18 سال سے کر رہا ہے. اور اس وقت ہمارے الحمدللہ کراچی کے مختلف علاقوں میں 12 کیمپسز, جس میں 6000 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں, یہ کاوشیں جاری ہیں. اور ہمارے ناظرین سے بھی دعا ہے کہ وہ ہمارے حق میں ریکویسٹ ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہم اچھے سے اچھے انداز سے بہتر انداز سے اس تعلیمی کام کو کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ بچے اس ادارے کے تحت مستفید ہوں. سمیر بھائی فرنچائزز کا بھی ذکر کر دینا, آپ نے جو آفر دی ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے, مجھے آپ نے 20 لاکھ والی تھا فرنچائز کا لائسنس کی آپ نے فیس بتائی تھی, 10 لاکھ, اس کے بعد 5 لاکھ. یہ آپ کو ہونی بھی چاہیے, کیونکہ آپ کے توسط سے, میٹرو ون نیوز کے توسط سے ہم نے یہ ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور ایک گولڈن اپرچونٹی دی ہے ان افراد کو جو کہ علم دوست شخصیات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فروغ علم کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور الصفا اکیڈمی کے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, نہ کہ صرف کراچی کے مختلف علاقوں بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس تعلیمی نیٹ ورک کو پہنچانے میں اگر اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو رائٹ آفٹر عید وہ اس نمبر سے جو اسٹینڈی پر موجود ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم صرف ان کو نام نہیں دیں گے. جی 031723813118 اور PTCL نمبر ہے ہمارا 36682949, یہاں اسکرین پر نیچے چل بھی رہا ہوتا ہے. تو آپ رائٹ آفٹر عید ہم سے رابطہ کریں, اور اگر آپ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس علمی جد و جہد میں, تو وہ ہمارا ساتھ دیں. ہم چاہیں گے کہ کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی جو بہت زیادہ ڈیمانڈ پیرنٹس کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی الصفا اکیڈمی جیسے ادارے کو قائم ہونا چاہیے, تو ہم انشاءاللہ نہ کہ صرف ان کو اپنا نام دیں گے بلکہ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی پروگرامز میں عرض کیا کہ ایک سلیبس سے لے کر اور ایگزامینیشن کے پیپر تک الصفا اکیڈمی ان کے شانہ بشانہ ہے. انہیں کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. ہم نے 18 سال کے تجربے کے بعد الحمدللہ اتنا ایکسپیرینس ہم کر چکے ہیں کہ ہم ان کی ہر اسٹیپ کے اوپر انشاءاللہ رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہیں. اچھا سمیر بھائی, ایک لائن میں اس کا آپ جواب دے دیے گا, حفظ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھائی پر بھی توجہ ہوتی ہے برابر اسی طرح؟ دیکھیں المیہ ہے کہ بہت سارے والدین ایسے, میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ بچے میں حفظ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, لیکن وہ بضد ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو ضرور حفظ کرائیں. اور اس میں مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہمارا پہلے سے خواب تھا کہ ہمارے یہاں اگر اولاد ہوگی تو ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں گے. ان کے دادا نے منت مانی ہوئی تھی کہ اگر ہمارے یہاں پوتا ہوا تو اس کو حافظ قرآن بنائیں گے. یعنی کہ اس طرح کی باتیں اس طرح کی نوعیت کی باتیں آتی ہیں. تو ہم عرض کریں کہ ہماری کوشش اور دعا ہے کہ آنے والا الصفا کا ہر بچہ حافظ قرآن بنے, لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر ہماری کاوشیں پازیٹیو ڈائریکشن میں ہوئی اور اللہ نے اس کے نصیب میں کیا تو وہ ضرور حفظ کرے گا. ہم اپنی جو سسٹم ہے اس میں ہم حفظ والے بچوں کو 3 سبجیکٹس اکیڈمکس کے لازمی اس لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, 1 سال بعد 1.5 سال بعد ہمیں یہ پتہ چلے کہ بچہ حفظ نہیں کر پا رہا, تو کم سے کم اکیڈمکس کی طرف سے ہم مطمئن ہوں گے کہ اس کی اکیڈمک جو ایجوکیشن ہے وہ کنٹینیو ہے اور اس کے تعلیمی سال جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئے. دوسری طرف جب وہ حفظ مکمل کر لے گا, اگر کلاس 3 سے اسٹارٹ کرتا ہے اور 5 یا 6 میں کمپلیٹ کرتا ہے تو 7, 8, 9, 10 میں وہ کمپلیٹ سبجیکٹس پڑھے گا. اس طرح وہ اپنی صحیح ایج میں اپنا میٹریکولیشن بھی اچھے گریڈ سے کر سکتا ہے اور انشاءاللہ حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے. بہت بہت شکریہ سمیر بھائی, تشریف بھی لائے, ہمارے ساتھ موجود بھی, ہماری رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں اور آپ میرے ساتھ رہے, آج آخری دن بھی آپ میرے ساتھ ہیں. 17 رمضان سے آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین محترم, میں اپنے اسپانسر الصفا اکیڈمی کا بھی بے حد مشکور ہوں, شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ساتھ کھڑے رہے, نہ صرف مالی طور پر ہمیں اسپانسر کیا بلکہ ہمارے ساتھ جو ہے اپنا جو وائس پریزیڈنٹ ہیں الصفا اکیڈمی کے انہیں بھی بھیجا. اور ناظرین محترم, میں خود جو ہے اس پروگرام سے اس نشست سے اجازت چاہتا ہوں. الوداع ماہ رمضان کی صداؤں میں ہم رخصت ہو رہے ہیں. انشاءاللہ زندگی دی اللہ نے مجھے
اور کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں کوئی ایک نیا پروگرام لے کر بھی حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید نعمان گل کو اجازت دیجیے. رمضان اور میٹرو کے مہمان کا سفر یہیں پر ہی ختم ہوتا ہے. اپنے دونوں ثنا خانوں کی آواز میں الوداع الوداع ماہ رمضان کی صداؤں میں میں رخصت ہو رہا ہوں. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا. آہا اب دل پہ غم کا ہے غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان.